السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول وأولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوا الی اللہ والرسول ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر۔ حضرات گرامی قدر، ہر قسم کے حمد و ثناء کی بریائی، عظمت، بزرگی اور برتری اور بڑائی اللہ احکم الحاکمین کے لیے، جو فقط اکیلا اس ساری کائنات کا داتا، حاجت روا، مشکل کشا، بگڑی بنانے والا اور اولاد دینے والا ہے۔ انگنت اور لا تعداد درود و سلام ہوں حبیب کبریا احمد مجتبیٰ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس و مقدس پر، کہ جنہوں نے اپنی زبان مبارک سے فرما دیا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، کہ جن کی عظمت اور شان کا تذکرہ کرتے ہوئے رب ذوالجلال نے فرمایا کہ یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اے ایمان کا دعویٰ کرنے والو، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور اولی الامر کی جو تم میں سے ہیں ان کی اطاعت کرو، فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، اگر تمہارے درمیان کسی بات میں، کسی چیز میں تنازع پیدا ہو جائے، اختلاف پیدا ہو جائے، فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، تو اس کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف پلٹائیے، یعنی کہ اللہ اور رسول سے اس کا فیصلہ لیجئے۔ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہو۔ حضرات گرامی قدر، میں نے اپنی وال پر اور مختلف فیس بک کے گروپوں میں ایک پوسٹ لگائی تھی، تو میری وال پر تو قادیانی حضرات بہت کم آئے اور دیگر گروپوں میں بھی، لیکن انجمن پکی چورن فروش نامی گروپ جو ہے، اس گروپ میں ہمارے ایک قادیانی حضرت ہیں افضل صاحب، انہوں نے منشن کیا عبد الخالق محسن فاروقی صاحب کو، جو کہ امت مرزائیہ کے مربی ہیں۔ انہوں نے اس پوسٹ پر میرے ساتھ جو ڈبیٹ کی وہ منوعاً آپ کے سامنے پیش کروں گا، تو احباب خود فیصلہ کیجئے گا کہ عبد الخالق محسن فاروقی صاحب کس حد تک میرے سوالوں کے جواب دے پائے، اور انہوں نے مجھے کتنی گالیاں دی، کتنا برا بھلا کہا جب دلائل سے عاری ہوئے۔ تو حضرات گرامی قدر، آپ خود فیصلہ کیجئے گا۔ منوعاً وہ پوسٹ اور اس پر ہونے والے تمام کمنٹس آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں گا، تو احباب توجہ فرمائیں۔ لیکن اس سے پہلے یہ بات ذہن میں رکھیے کہ ہمارے RQ یوٹیوب ٹی وی چینل کو سبسکرائب کرنا اور لائک کرنا مت بھولیے، اور اسی طرح سبسکرائب کرنے کے بعد جو ہے بیل کا بٹن، گھنٹی کا جو بٹن ہے، اس کو دبانا بھی مت بھولیے، تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی علمی ویڈیو کا جو ہے فوری طور پر آپ کو میسج مل سکے اور آپ ہماری وہ ویڈیو دیکھ کر کے استفادہ کر سکیں۔ ناظرین، یہ فیس بک کے اوپر گروپ ہے انجمن پکی و چورن فروشاں، تو اس گروپ میں بندہ نچیز عبید اللہ لطیف نے یہ پوسٹ لگائی کہ صرف مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کے پیروکاروں سے سوال ہے، جس حکومت کے فوجی عام عورتوں کو اجتماعی زیادتی کا نشانہ بنائیں، یہاں تک کہ بوڑھی نابینا عورت بھی ان کے اس ظلم و ستم کا شکار ہو، اور وہ حکومت ہو بھی غیر مسلموں کی، اور انہوں نے دھوکے سے مسلمانوں کی حکومت پر قبضہ بھی کیا ہو۔ کیا ایسے حکمرانوں اور ان کی افواج کی فتح کی دعائیں اور حکومت کی اطاعت کرنا فرض ہے یا کہ بغاوت کرنا؟ جواب کا منتظر، خادم مجاہدین ختم نبوت عبید اللہ لطیف۔ تو ناظرین، اس پوسٹ کے اوپر ہمارے ایک قادیانی فرینڈ ہیں محمد افضل صاحب، انہوں نے عبد الخالق محسن فاروقی صاحب کو منشن کیا، ان کو بلایا جواب دینے کے لیے۔ وہ آئے، امت مرزائیہ کے مربی ہیں، تو انہوں نے لکھا کہ خادم مجاہدین ختم نبوت عبید اللہ لطیف صاحب پہلے یہ ثابت کر دیں کہ برطانوی حکومت کے فوجی عام عورتوں کو اجتماعی زیادتی کا نشانہ بناتے تھے،
जहाँ तक कि बूढ़ी नाबीना औरत भी उनके जुल्म का शिकार होती थी, क्योंकि मुजाहिदीन ख़त्म नबूवत की तारीख़ को मखसूस करने की आदत बहुत पुरानी है, जबकि हकीकत इसके बिल्कुल बरक्स है। सिखों की हुकूमत में मुसलमान औरतों के साथ इस तरह के वाक़यात आम थे। ये अंग्रेज़ ही थे जिन्होंने मुसलमान औरतों पर सिखों के मज़ालम से उन्हें रहाई दिलवाई। मेरे पास मौर्रिखीन के हवाले मौजूद हैं जिन्होंने इस दौर के हालात व वाक़यात लिखे हैं। लीजिए खादम मुजाहिदीन ख़त्म नबूवत उबैदुल्ला लतीफ़ साहब, आप पोस्ट में पूछे गए सवाल के पहले हिस्से का जवाब। पहले हिस्से से मुराद इस इबारत से है जो यहाँ से शुरू होती है कि जिस हुकूमत के फ़ौजी आम औरतों को इज्तमाई ज़्यादती का निशाना बनाएं, जहाँ तक कि बूढ़ी नबीना औरत भी उनके इस जुल्म का शिकार हो, और वो हुकूमत हो भी गैर मुसलमों की। मुराद बरतानवी हुकूमत है नाकल। चूँकि उबैदुल्ला लतीफ़ साहब के इस मामले में कि कौन मुसलमान औरतों पर मज़ालम तोड़ता था और फिर किसने आकर इन मज़ालम से निजात दिलवाई, अपनी तहकीक सिफर है। उन्होंने किसी ख़त्म नबूवत के मौलवी से ऐसे ही ये बात सुन ली और जहाँ बग़ैर किसी हवाले के बयान कर दी। मकसद सिर्फ़ ये है कि ये साबित किया जाए कि देखो इस कदर बदकिरदार हुकूमत हो और उसकी इत्तबा करने की मिर्ज़ा साहब ने अपने मानने वालों को ताकीद की है, किस कदर जुल्म व ज़्यादती है। मगर जैसा कि मैंने कहा, इन इल्मी यतीमों को तारीख़ की अलफ़ बे भी नहीं मालूम नहीं, और अवाम बेचारी जिनकी भारी अक्सरियत जाहल और अनपढ़ है, उनके सामने ये इस तरह खुद साख्ता चीज़ें रखते हैं और वो आंखें बंद करके उसे तस्लीम कर लेते हैं। जहालत का खूब फ़ायदा उठाते हैं ताकि अपनी पक्की और चूरन बेच सकें, जैसा कि ग्रुप के नाम से ज़ाहिर है। अब मैं वो हवाले पेश करता हूँ जो उबैदुल्ला लतीफ़ साहब की पोस्ट के पहले हिस्से को सरासर दरोगोई साबित कर देंगे इंशाअल्लाह। तो इसके बाद बंदा नचीज़ उबैदुल्ला लतीफ़ ने कमेंट किया कि अब्दुल खालिक मोहसिन फ़ारूकी चश्मे बदूर, जनाब क्यों नहीं, आपके मिर्ज़ा साहब की किताब से ही साबित करूँगा अल्लाह ताला के फज़ल व करम से इंशाअल्लाह। तो उसके बाद अब्दुल खालिक मोहसिन फ़ारूकी साहब लिखते हैं कि इन्होंने मुसलमान औरतों पर मज़ालम किए। फिर ये एक स्कैन पेश किया है जो मिर्ज़ा ताहिर साहब के खुतबात से है कि लिखते हैं कि मौलवी मसूद आलम साहब नदवी इस दौर का जिक्र करते हुए लिखते हैं कि सिखों के मज़ालम उनके सामने थे, मुसलमान औरतों की इस्मत आबरू महफूज न रही थी, उनका खून हलाल हो चुका था, गाय की कुर्बानी ममनू थी, मस्जिदों से अस्तबल का काम लिया जा रहा था, गर्ज मज़ालम का एक बेपनाह सैलाब था। इस वक्त पंजाब में सिक्का शाही का दौर था जो 5 दरियाओं की मुस्लिम आबादी को बहाए लिए जा रहा था। आंखें सब कुछ देखती थीं मगर कवाए अमल मफलूज हो चुके थे। हिंदुस्तान की पहली तहरीक सफ़ा 37 और 45। ये स्कैन पेश किया है नदवी साहब की असल किताब से नहीं बल्कि मिर्ज़ा ताहिर के खुतबात से। फिर आगे अब्दुल खालिक मोहसिन फ़ारूकी साहब लिखते हैं, आगे सुनिए, जो बात कल तक एक हिंदू को मालूम थी वो आज के नाम नहाद मुजाहिदीन ख़त्म नबूवत को मालूम न हो सकी। एक हिंदू लिखते हैं, चनांचे आज के इस खुतबा में मैंने 2 हवाले चुने हैं। इनमें से एक हवाला गैर मुस्लिम का और एक गैर अहमदी मुसलमान का है, जिससे पता चलता है कि जिस ज़माना में अंग्रेज़ों ने आकर मुसलमानों को इस मुसीबत से निजात दी है उस वक़्त मुसलमानों की क्या हालत थी। तुलसी राम साहब एक अपनी किताब शेर पंजाब मतबूआ 1872 में लिखते हैं कि इब्तदा में सिखों का तरीक़ गारतगरी और लूट मार कर था, जो हाथ आता था लौट कर अपनी जमात में तकसीम कर लिया करते थे। मुसलमानों से सिखों को बड़ी दुश्मनी थी। अजान यानी बांग बा आवाज़ बुलंद नहीं होने देते थे। मस्जिदों को अपने तहत में लेकर उनमें ग्रंथ पढ़ना शुरू कर देते और उसका नाम मूत कड़ा रखते थे और शराब खुद खोर होते थे। देखने वाले कहते हैं कि जहाँ वो पहुँचते थे जो कोई बर्तन मट्टी इस्तेमाल किसी मज़हब वाले का पड़ा हुआ उनको हाथ आ जाता, 5 छितर मारकर ये नाज़रीन लिखते हैं कि 5 छितर मारकर आगे की तफसील नहीं पेश की ये मोहसिन फ़ारूकी साहब ने। तो आगे का सफ़ा जो है मोहसिन फ़ारूकी साहब ने जो पेश किया है वो अभी आपके सामने पेश किए देते हैं। तो आगे मोहसिन फ़ारूकी साहब लिखते हैं, हाथ आ जाता, 5 छितर मारकर उस पर खाना पका लेते थे, यानी
5 जूते उस पर मारना उसको पाक होना समझते थे। नाज़रीन, ये स्कैन पेश किया है खुतबात ताहर से अब्दुल खालिक मोहसिन फ़ारूकी साहब ने। फिर आगे लिखते हैं, ये तो था नाम नहाद मुजाहिद खत्म नबूवत अबैदुल्लाह लतीफ़ साहब की फक्की और चूरन यानी पोस्ट के पहले हिस्से का जवाब, जो उन्होंने तारीख़ को मसख करने की कोशिश में बेचने की कोशिश की है। मैंने फक्की और चूरन को जाली साबित कर दिया। अब आता हूँ पोस्ट के अगले हिस्से की तरफ। लिखते हैं कि क्या ऐसी ज़ालिम हुकूमत यानी बरतानवी हुकूमत की अताअत करना और अफवाज की फतह की दुआएं करना फ़र्ज़ है या बगावत। अब सुनिए, गैर आमदी उलमा और दानिशवर अंग्रेज़ों की हुकूमत के मतलब क्या कहते थे। क्या वो वही कहते थे जो नाम नहाद मुजाहिद खत्म नबूवत अबैदुल्लाह लतीफ़ साहब कह रहे हैं, या उसके बिल्कुल बरअक्स कहते थे। मुलाहज़ा फरमाएँ, मौलाना शिबली नमानी साहब क्या फरमाते हैं, सुनिए। अल्लामा, ये खुतबात ताहर का फिर आगे स्कैन पेश किया कि अल्लामा शिबली नमानी फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहद ज़री से लेकर आज तक मुसलमानों का हमेशा ये शायर रहा कि वो जिस हुकूमत के ज़ेर साया रहे उसके वफ़ादार और अताअत गुज़ार रहते। ये सिर्फ़ उनका तर्ज़ अमल न था बल्कि उनके मज़हब की तालीम थी, जो कुरान मजीद, हदीस, फ़िक़्ह सब में कनायतन और सराहतन मज़कूर है। मकालात शिबली जिल्द अव्वल सफ़ा 171, मतबा मारफ़ आज़मगढ़ 1954। फिर आगे लिखते हैं, जी आगे चलिए। मैंने फिर कमेंट किया कि अब्दुल खालिक मोहसिन फ़ारूकी साहब, मैंने अर्ज़ किया है कि मैं आपके मिर्ज़ा साहब की किताब से ही सबूत पेश करूँगा अपनी बात का, लेकिन पहले जवाब तो अनायत फरमाएँ कि ऐसी हुकूमत की अताअत फ़र्ज़ होगी या नहीं। फिर आगे अब्दुल खालिक मोहसिन फ़ारूकी साहब मेरी बात का जवाब दिए बगैर लिखते हैं कि एक और गैर अहमदी एडवोकेट क्या फरमाते हैं, सुनिए। मलिक मोहम्मद जाफ़र साहब एडवोकेट ने अहमदिया तहरीक के नाम पर एक किताब लिखी थी। वो फरमाते हैं ये मिर्ज़ा ताहर के खुतबात से स्कैन पेश किए जा रहे हैं, ना कि उनकी असल कुतब से। लिखते हैं, जी मिर्ज़ा साहब के ज़माना में उनके मशहूर मुक़्तदर मुखालिफिन मसलन मौलवी मोहम्मद हुसैन बटालवी, पीर मीर अली शाह गोलडवी, मौलवी सनाउल्लाह साहब और सैयद अहमद खान साहब अंग्रेज़ों के ऐसे ही वफ़ादार थे जैसे मिर्ज़ा साहब। यही वजह है कि इस ज़माना में जो लिटरेचर मिर्ज़ा साहब के रद्द में लिखा गया उसमें इस अमर का कोई जिक्र नहीं मिलता कि मिर्ज़ा साहब ने अपनी तालीमात में ग़ुलामी पर रज़ामंद रहने की तलकीन की है। शाया करदा सिंध सागर अकेडमी लाहौर सफ़ा 243। ये खुतबात ताहर का हवाला है, उसका स्कैन है। फिर कहते हैं, लिखते हैं अब्दुल खालिक मोहसिन फ़ारूकी साहब, इसे कहते हैं द कैट इज़ आउट ऑफ द बैग, यानी बिल्ली थैले से बाहर आ गई। एक गैर अहमदी खुद ये एतराफ़ कर रहे हैं कि सैयदना हज़रत अक़दस मसीह मऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम के शदीद तरीन मुखालिफिन भी अंग्रेज़ों के इसी तरह वफ़ादार थे जैसे मिर्ज़ा साहब। ख़त्म नबूवत के मुजाहिदीन पर यह हवाले आसमानी बिजली से कम नहीं, उन्हें अपने दजल का पर्दा चाक होता हुआ साफ दिखाई दे रहा है। मैं बरादरम मोहम्मद अफजल साहब का ममनून हूँ जो मुझे शिकार ला कर देते रहते हैं। खैर आगे चलिए। अब मैं उन उलमा के हवाले पेश करूँगा जो अहमदियत के बदतरीन मुखालिफ थे। वो अंग्रेज़ी हुकूमत के मतलब क्या फरमाते थे, ज़रा सुनते हैं। फिर आगे ये स्कैन खुतबात ताहर के ही पेश किए जा रहे हैं। लिखते हैं कि बकौल इकबाल, तो अगर मेरा नहीं बनता न बन, अपना तो बन। नाम नहाद खादमे ख़त्म नबूवत अबैदुल्लाह लतीफ़ साहब, आपके फ़िरके के एक चोटी के लिखने वाले, देखें बरतानवी हुकूमत के बारे में क्या फरमाते हैं। शर्म तुमको मगर नहीं आती। फिर कहते हैं, जी आगे चलिए। फिर अब्दुल खालिक मोहसिन फ़ारूकी साहब स्कैन पेश करते हैं। कहाँ से? खुतबात ताहर से। ये ज़हन में रखिएगा, किसी भी किताब का जितने भी हवाले दिए हैं दीगर लोगों के, उनका असल स्कैन अब्दुल खालिक फ़ारूकी साहब ने नहीं पेश किया। लिखते हैं, जी एडिटर रसाला चटान शोरश कश्मीरी साहब लिखते हैं कि जिन लोगों ने हवादिस के इस ज़माना में नस्ख जहाद की तवीलों के अलावा अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्र मिनकुम का मिस्ताक अंग्रेज़ों को ठहराया, उनमें मशहूर इंशा परदाज डिप्टी नज़ीर अहमद का नाम भी है। किताब अताउल्लाह शाह बुखारी सफ़ा 135। अब सुनिए मौलवी मोहम्मद हुसैन बटालवी के अंग्रेज़ी सल्तनत के मतलब ख्यालात। वो लिखते हैं, सुल्तान रूम एक इस्लामी बादशाह है, लेकिन अमन आमा और हुस्न इंतज़ाम के लिहाज से मज़हब से कता नज़र
برٹش گورنمنٹ بھی ہم مسلمانوں کے لیے کچھ کم فخر کا موجب نہیں، اور خاص گروہ اہل حدیث کے لیے تو یہ سلطنت بلحاظ امن آزادی اس وقت کی تمام اسلامی سلطنت روم، ایران، خراسان سے بڑھ کر فخر کا محل ہے۔ رسالہ اشاعت السنہ جلد 6 نمبر 10 صفحہ 293 اور 294۔ یہ تھی کل تک ان لوگوں کی زبان۔ پھر فرماتے ہیں اس امن و آزادی، عام حسن انتظام برٹش گورنمنٹ کی نظر سے اہل حدیث ہند اس سلطنت کو ازبس غنیمت سمجھتے ہیں اور اس سلطنت کی رعایا ہونے کو اسلامی سلطنتوں کی رعایا سے بہتر جانتے ہیں۔ رسالہ اشاعت السنہ جلد 6 نمبر 10 صفحہ 293 اور 92۔ ناظرین، یہ حوالہ مرزا طاہر کی کتاب سے پیش کیا۔ آگے محسن فاروقی صاحب لکھتے ہیں کہ خادم ختم نبوت شورش کشمیری کو تو آپ اچھی طرح جانتے ہوں گے، وہ بھی ڈپٹی نذیر احمد صاحب کی بات کو کنفرم کر رہے ہیں۔ پھر آپ کے نامی گرامی مولوی محمد حسین صاحب بٹالوی کے انگریزوں کے متعلق ارشادات بھی ملاحظہ فرما لیجیے، دیکھتا جا شرماتا جا۔ آگے چلیے، آپ کے ایک ایکس حراری سرگرم رکن مولانا ظفر علی خان صاحب کیا فرماتے ہیں، سنیے۔ تو یہ خطبات طاہر سے ایک مولانا ظفر علی خان صاحب کے حوالے سے تحریر پیش کی کہ مولانا ظفر علی خان صاحب جو ایک وقت میں احرار کے ساتھ منسلک تھے اور بعد میں ان کو ملک وطن اور اسلام کا غدار قرار دیا، وہ ایک لمبے تجربے کے بعد لکھتے ہیں مسلمان ایک لمحہ کے لیے بھی ایسی حکومت سے بدزن ہونے کا خیال نہیں کر سکتے، یعنی انگریزوں سے ناقل۔ اگر کوئی بدبخت مسلمان گورنمنٹ سے سرکشی کرے تو ہم ڈنکے کی چوٹ سے کہتے ہیں کہ وہ مسلمان نہیں ہے۔ اخبار ذمہ دار لاہور 11 نومبر 1911۔ اسی طرح یہ ہے فتویٰ کہ حکومت برطانیہ کی سرکشی کرنے والا مسلمان ہی نہیں رہتا۔ پھر فرماتے ہیں اپنے بادشاہ عالم پناہ کی پیشانی کے ایک قطرے کی بجائے اپنے جسم کا خون بہانے کے لیے تیار ہیں، اور یہی حالت ہندوستان کے تمام مسلمانوں کی ہے۔ اخبار ذمہ دار لاہور 23 نومبر 1911۔ ناظرین، یہ چیزیں پیش کی گئیں اخبار اس مرزا طاہر کے خطبات سے سکین، لیکن ان کے اخباروں کے اصل سکین قطعاً پیش نہیں کیے۔ پھر آگے لکھتے ہیں کہ فرماتے ہیں اگر کوئی بدبخت مسلمان گورنمنٹ سے سرکشی کرے تو ہم ڈنکے کی چوٹ سے کہتے ہیں کہ وہ مسلمان نہیں۔ لیں جی، نام نہاد خادم ختم نبوت جو انگریزوں سے سخت بغض اور عداوت رکھتے ہیں اور ایک سرکش شخص ہیں، وہ مولانا ظفر علی خان صاحب کے فتوے کے مطابق ایک تو بدبخت ثابت ہوئے، دوسرے غیر مسلم بھی ثابت ہوئے۔ پھر آگے محسن فاروقی صاحب لکھتے ہیں اب آخر پر میں سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود کی وہ عبارت رکھتا ہوں جو قرآن کریم کی تعلیمات یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم کے متعلق ہے، جس کا میں نے ابتدا میں مولانا شبلی نعمانی صاحب کے حوالے سے بیان کیا ہے، پیش کرتا ہوں۔ یعنی سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود نے سورہ نساء کی آیت 60 پر مبنی وہی بات بیان فرمائی ہے جس کے مولانا شبلی نعمانی صاحب بھی قائل تھے۔ حضور فرماتے ہیں، ناظرین یہ ایک سکین پیش کرتا ہے یہ کہنے کے بعد وہی خطبات طاہر سے کہ پس یہ مرزا غلام احمد قادیانی کی تحریر ہے، کشتی نوح کا حوالہ ہے، حاشیہ روحانی خزائن جلد 19 صفحہ 75 کا ہے۔ پس سنو اے نادانو، اس گورنمنٹ کی کوئی خوشامد نہیں کرتا، بلکہ اصل بات یہ ہے کہ ایسی گورنمنٹ سے جو دین اسلام اور دینی رسوم پر کچھ دست اندازی نہیں کرتی اور نہ اپنے دین کو ترقی دینے کے لیے ہم پر تلواریں چلاتی ہے، قرآن شریف کی روح سے جنگ مذہبی کرنا حرام ہے، کیونکہ وہ بھی کوئی مذہبی جہاد نہیں کرتی۔ پھر فرماتے ہیں میری طبیعت نے کبھی نہیں چاہا کہ ان متواتر خدمات کا اپنے حکام کے پاس ذکر بھی کروں، کیونکہ میں نے کسی صلہ اور نام کی خواہش سے نہیں بلکہ ایک حق بات کو ظاہر کرنا اپنا فرض سمجھا ہے۔ کتاب البریہ روحانی خزائن جلد 13 صفحہ 340۔ ناظرین یہ تحریر کشتی نوح کے حوالے سے، اس کا بھی حوالہ جو ہے بالکل محسن فاروقی صاحب نہیں پیش کر سکے کہ قرآن کریم کی روح سے مذہبی جنگ حرام ہے، آگے آپ یقیناً ملاحظہ کریں گے۔ تو آگے دیکھتے ہیں کہ محسن فاروقی صاحب کیا کہتے ہیں۔ ناظرین یہ پیش کرنے کے بعد عبدالخالق محسن فاروقی صاحب لکھتے ہیں کہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام سے پہلے کے مجدد حضرت سید احمد بریلوی شہید کیا فرماتے ہیں وہ بھی قابل توجہ ہے۔ فرماتے ہیں
حضرت سید احمد صاحب بریلوی شہید جنہوں نے جہاد کیا اور جہاد کے لیے آپ سرحد کی طرف روانہ ہوئے، یہ بھی ناظرین ذہن میں رکھیے، خطبات طاہر کا سکین پیش کیا ہے، سید احمد بریلوی صاحب کا اصل کتاب سے کہیں سے حوالہ پیش نہیں کیا، سکین پیش نہیں کیا۔ یہ خطبات طاہر میں لکھا ہے کہ حضرت سید احمد صاحب بریلوی شہید جنہوں نے جہاد کیا اور جہاد کے لیے آپ سرحد کی طرف روانہ ہوئے اور سکھوں سے بھی لڑائی کی، وہ ایک مقدس دل ضرور تھا جس میں مسلمانوں کی غیرت موزن تھی، لیکن جہاں تک انگریزی حکومت کا تعلق ہے اس کے متعلق وہ کیا سمجھتے تھے، اس بارے میں آپ کے سوانح نگار محمد جعفر خان سیری کی زبانی سنیے۔ وہ سوانح احمدی کلاں کے صفحہ نمبر 71 پر لکھتے ہیں کہ کسی شخص نے آپ سے پوچھا کہ آپ اتنی دور سکھوں پر جہاد کرنے کیوں جاتے ہیں؟ انگریز جو اس ملک پر حاکم ہیں اور دین اسلام سے کیا منکر نہیں ہیں، گھر کے گھر میں ان سے جہاد کر کے ملک ہندوستان کو لے لو۔ پھر آگے سکین پیش کرتے ہیں یہی اپنا خطبات طاہر سے کہ سید احمد شہید آپ نے فرمایا، یعنی سید احمد بریلوی شہید رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، سرکار انگریزی کو منکر اسلام ہے مگر مسلمانوں پر کچھ ظلم اور تعدی نہیں کرتی اور نہ ان کو فرض مذہبی اور عبادات لازمی سے روکتے ہیں۔ ہم ان کے ملک میں اعلانیہ وعظ کہتے ہیں اور ترویج مذہب کرتے ہیں، وہ کبھی مانع اور مزاحم نہیں ہوتی۔ ہمارا اصل کام اشاعت توحید الہی ہے اور احیاء سنت سید المرسلین ہے، سو ہم بلا روک ٹوک اس ملک میں کرتے ہیں، پھر ہم سرکار انگریزی پر کس سبب سے جہاد کریں اور خلاف اصول طرفین کا خون بلا سبب گرامیں؟ یہ جواب بثواب سن کر سائل خاموش ہو گیا اور اصل غرض جہاد کی سمجھ لی۔ ناظرین، یہ تحریر خطبات طاہر سے عبدالخالق محسن فاروقی صاحب پیش کر رہے ہیں۔ پھر آگے لکھتے ہیں کہ معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت بھی کسی نام نہاد خاتم ختم نبوت نے حضرت سید احمد بریلوی رحمۃ اللہ سے انگریزوں کے خلاف جہاد کرنے اور ان سے حکومت چھیننے اور ہندوستان کو واپس کرنے کے متعلق استفسار کیا، تو حضرت سید احمد بریلوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بالکل وہی بات بیان فرمائی جو سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائی ہے اور جو بعد میں مولانا شبلی نعمانی صاحب نے بیان فرمائی، اور وہ بات عین قرآن کریم یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم کے مطابق تھی۔ لیجئے جناب، نام نہاد خاتم ختم نبوت عبید اللہ لطیف صاحب کی پھکی اور چورن کی اصلیت خاکسار نے بفضل تعالی عبید اللہ لطیف صاحب کی پوسٹ کے پوسٹ مارٹم کر کے آپ کے سامنے رکھ دیا، اور کوئی میرے لائق خدمت ہو تو فرمائیے گا خادم صاحب، میرا مطلب ہے عبید اللہ لطیف صاحب۔ پھر آگے عبدالخالق محسن فاروقی صاحب لکھتے ہیں کہ آپ شاید سوچ رہے ہوں گے کہ یار اس فاروقی کو کیسے پتہ چلا میری پوسٹ کے بارے میں؟ تو جناب، یہ سوشل میڈیا ہے، پاکستان نہیں، جہاں آپ لوگوں نے ہم پر ہر طرح کی قانونی پابندیاں لگا رکھی ہیں اور ہمارے خلاف یک طرفہ جھوٹا پراپیگنڈا کرتے رہتے ہیں، کیونکہ معلوم ہے کہ جواباً آمدی کچھ کہہ ہی نہیں سکتے، مگر جہاں تو ہم انشاءاللہ ختم نبوت والوں کے دجل کو بے نقاب کرتے ہی رہتے ہیں اور انشاءاللہ کرتے ہی رہیں گے۔ پھر آگے محسن فاروقی صاحب لکھتے ہیں، جی اب آپ کی باری ہے، اگر کچھ کہنے کو باقی رہ گیا ہو تو فرمائیں، بے شرمی تو ختم نبوت والوں کا ترہ امتیاز ہے۔ ناظرین، اب آپ خود سوچ لیجئے کہ عبدالخالق محسن فاروقی کے یہ کمنٹس جو میں نے اوپر سارے آپ کے سامنے پڑھ کر کے سنائے، پھر آگے جو میں نے جواب دیا وہ بھی سن لیجیے۔ یہ عبداللہ مہدی صاحب ہیں ہمارے دوست، انہوں نے ان کو مخاطب کیا ہے کہ پوسٹ کا جواب دینے کی کوشش کرو، ادھر ادھر بھاگو نہ بھاگو مرزا صاحب کے امتی صاحب۔ لیکن میں نے آگے سے جواب دیا کہ ہوں مرزا صاحب کے پیروکار اور بد زبانی یا بد کلامی نہ کریں، یہ تو ممکن نہیں، جیسے اب محسن فاروقی صاحب نے بار بار کی ہے، اللہ انہیں ہدایت دے، آمین۔ پھر آگے میں نے لکھا کہ عبدالخالق محسن فاروقی صاحب جو دوسروں کو علمی یتیم ہونے کا طعنہ دے رہے ہیں، اپنی حالت یہ ہے کہ اپنی کسی ایک تحریر کا بھی ثبوت کے طور پر اوریجنل سکین نہیں لگایا، صرف اور صرف مرزا طاہر صاحب کے خطبات سے کاپی پیسٹ کر کے سمجھ بیٹھے ہیں کہ وہ بہت بڑے عالم ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے حال پر رحم فرمائے، آمین۔ اب میں مرزا صاحب کی کتاب سے ہی وہ ثبوت پیش کرتا ہوں جس کا مجھ سے مطالبہ کیا گیا ہے، یعنی کہ انگریز فوجیوں کا ہندوستانی عورتوں کو اٹھا کر لے جانا اور اجتماعی زیادتی کا نشانہ بنانا۔
یہاں تک کہ ایک بوڑھی نابینا عورت کے ساتھ بھی زیادتی کرنا۔ یہ لیجیے مرزا صاحب کی کتاب کا سکین حاضر ہے۔ ناظرین، یہ کتاب کا سکین آریہ دھرم نامی کتاب ہے، مرزا غلام احمد قادیانی کی، اور روحانی خزائن کی جلد 10 ہے، اور اس کا صفحہ نمبر یہ 73 ہے، جس میں مرزا غلام احمد قادیانی صاحب لکھتے ہیں، ایک اخبار کا مضمون درج کرتے ہیں کہ جانے کی بھی شاید ممانعت تھی، اس طریق سے ان کی صحت میں کسی قسم کا خلل واقع نہیں ہوتا تھا۔ نیز اس طریق کے بند ہونے کی وجہ سے اور بھی کئی ایسی وارداتیں ہوئیں جن سے اہل ہند کی طرف سے بہت ناراضی پھیلتی جاتی ہے، جن میں سے میاں میر کا مقدمہ زنا بالجبر جو گورا سپاہیوں کی طرف سے ایک بدصورت بڈھی اور اندھی عورت سے کیا گیا تھا، قابل غور ہے۔ ایسا ہی ایک واقعہ مدراس کے صوبہ میں ہوا، جہاں ایک ریلوے پھاٹک کے چوکیدار نے ہندوستانی عورتوں کی عفت بچانے میں اپنی جان دے دی تھی۔ اگر چندے گورے سپاہیوں کے لیے انتظام سرکاری طور پر نہ کیا گیا تو علاوہ اس کے تمام فوج بیماری سے نکارہ ہو جائے گی۔ ملک میں بڑی بھاری بددلی پھیلنے کا اندیشہ ہے، اور یہ دونوں امور قیام سلطنت کے لیے غیر مفید ہیں۔ اس وقت جب کہ قانون دکھائی کو پھر جاری کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، ہمیں یہ ظاہر کر دینا بھی نہایت ضروری ہے کہ اگر آپ پھر قانون مذکور جاری کیا جاوے تو گورنمنٹ ہند اور خصوصاً کمانڈر ان چیف افواج ہند کو یہ بھی ضرور انتظام کرنا چاہیے کہ بجائے ہندوستانی عورتوں کے یورپین عورتیں ملازم رکھی جائیں، کیونکہ قانون دکھائی کے متعلق ہندوستانی اور انگریز مخالفین کا سب سے بڑا اعتراض یہی تھا کہ ہندوستان کی غریب عورتوں کو دلالہ عورتوں کے ذریعہ سے اس فحش ملازمت کی ترغیب دی جاتی ہے، اور بعض اوقات نہایت کمینہ فریبیوں سے اچھے گھروں کی یتیم لڑکیوں کو اس پیشہ کے لیے مجبور کیا جاتا ہے، اور یہی وجہ تھی جس سے ہند کے بہت سے باشندگان نے قانون دکھائی کی منسوخی میں معمول سے بڑھ کر انٹرسٹ لیا، ورنہ کسی معمولی سمجھ کے آدمی کو بھی ان بدمعاش عورتوں سے ہرگز ہمدردی نہیں ہو سکتی۔ ناظرین، یہ سکین پیش کیا جس سے واضح ہوا کہ مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کی کتاب سے ہی کہ ایک بوڑھی عورت سے بھی، نابینا عورت سے بھی انگریز فوجیوں نے زیادتی کی اجتماعی، اور پھر اسی طرح ایک اور مقام پر عورتوں کی عزت اور عصمت بچانے کے لیے ایک چوکیدار نے بھی اپنی جان گنوائی۔ تو ناظرین، پھر آگے میں نے کمنٹ کیا کہ عبد الخالق محسن فاروقی صاحب سن لیجیے، اگر کوئی عالم دین غلط بات کرے تو وہ غلط ہی رہے گی، اس بنا پر صحیح نہیں ہو سکتی کہ فلاں عالم دین نے کہی ہے۔ یہاں تک تعلق ہے آیت یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم کا، تو اس میں منکم سے مراد کیا غیر مسلم ہے یا مسلمان، اور خطاب غیر مسلموں کو ہے یا مسلمانوں کو؟ اگر منکم اور یا ایھا الذین آمنوا کے باوجود اولی الامر سے مراد غیر مسلموں کو لیتا ہے تو وہ یقیناً اعلیٰ درجے کا جاہل ہی ہو سکتا ہے، خواہ اس کے نام کے ساتھ صاحب کے لہقے جتنے مرضی لگے ہوں۔ ویسے بھی کسی بھی عالم دین نے اپنے مذہب کے صرف 2 حصے یعنی اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور انگریزی گورنمنٹ کی اطاعت قرار نہیں دیے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو ہی قرار دیا ہے۔ ان کے علاوہ اگر کسی کی اطاعت کا حکم ہے تو وہ اللہ رسول کی اطاعت کے ساتھ مشروط ہے۔ پھر میں نے آگے لکھا کہ عبد الخالق محسن فاروقی صاحب، آپ نے مرزا صاحب کی ایک تحریر پیش کی جس میں لکھا ہے کہ قرآن کی روح سے مذہبی جنگ حرام ہے۔ برائے مہربانی قرآن کریم کی وہ آیت بھی پیش کر دیجیے جس میں دین اسلام کے لیے لڑنا حرام قرار دیا گیا ہو، وگرنہ مجھے یہ کہنے میں کوئی عار نہیں کہ مرزا صاحب نے حسب روایت قرآن کریم پر جھوٹ بولا ہے۔ یہی جو سکین جناب علی مرزا اپنا عبد الخالق محسن فاروقی صاحب نے پیش کیا تھا کشتی نو کا خطبات طاہر سے، وہ آپ کے سامنے یہ 7 کمنٹ کے لگایا۔ پھر آگے میں نے لکھا کہ عبد الخالق محسن فاروقی صاحب، جن سکھوں کے ظلم کا آپ لوگ رونا روکتے ہیں، انہی سکھوں کی فوج میں آپ کے مرزا صاحب کے بڑے بھائی مرزا غلام قادر صاحب ایک فوجی دستے کے کمانڈر بھی رہے ہیں، جس سے واضح ہوتا ہے کہ آپ کے مرزا جی کا خاندان ظالم و غاصب حکمرانوں کا دست راست رہا ہے۔ مزید تفصیل بعد میں پیش کروں گا انشاءاللہ۔ تو پھر آگے میں نے محمد افضل
साहब जो कादियानी हैं, जिन्होंने मोहसिन फ़ारूकी साहब को इस पोस्ट पे बुलाया था, उनको मुखातिब करके कहा कि मोहम्मद अफजल साहब अपने मोहसिन फ़ारूकी के दलाइल का पोस्टमार्टम भी मुलाहजा कर लो। मैं उसकी तरह बद तहजीबी और बदज़बानी करने का आदी नहीं हूँ, ये भी याद रखना। इसके बाद जो है अब्दुल खालिक मोहसिन फ़ारूकी साहब ने इस मेरे कमेंट्स का जवाब देने की कोशिश की। वो ये थी, अब्दुल खालिक मोहसिन फ़ारूकी साहब लिखते हैं कि मैं पहले मज़ऊमा ख़त्म नबूवत उबैदुल्लाह लतीफ़ साहब के मौजू से मुतल्लिक़ कमेंट्स पढ़कर उनका जवाब दूँगा, फिर इस इल्ज़ाम का भी जवाब दूँगा कि बदकलामी सैयदना हज़रत अक़दस मसीह मऊद अलैहिस्सलाम ने की या आपके बदतरीन मुखालिफिन ने, और वो भी हवालों के साथ, सिर्फ ज़बानी जमा खर्च नहीं, जिस तरह ख़त्म नबूवत के टोले करते हैं। फिर आगे मोहसिन फ़ारूकी साहब लिखते हैं, जिस किताब के सफ़े का स्कैन उबैदुल्लाह लतीफ़ मज़ऊमा खादम ख़त्म नबूवत ने पेश किया है, वो अपने टोला ख़त्म नबूवत की रवायात के मुताबिक सियाक़ो सबाक़ से हट कर पेश किया है, जैसे यहूदी सियाक़ो सबाक़ से हटा कर पेश करते थे। उसकी मिसाल बिल्कुल ऐसी है जैसे कुरान करीम में लिखा है, ला तक़रबुस्सलात, यानी नमाज के करीब मत जाओ, क्योंकि ख़त्म नबूवत के टोले को इस बात का अच्छी तरह इल्म है कि हम जिन लोगों को अहमदियत के ख़िलाफ़ उकसाते हैं, उनमें से 99% लोग अनपढ़ और जाहल हैं, और इसी जहालत का ये फ़ायदा उठाते हैं कि हम जो भी कहेंगे उन्होंने कौन सा सोचना है या तहकीक करनी है, लिहाजा हम दिन को रात कहेंगे तो उन्होंने भी दिन को रात मान लेना है। और वही बात उबैदुल्लाह लतीफ़ ने यहाँ की, उन्होंने ला तक़रबुस्सलात दिखाकर एतराज़ की गुंजाइश निकालने की कोशिश की, मगर अगला हिस्सा वहाँ तुम सकारा नहीं बताया, क्योंकि इससे उनका मकसद हल नहीं होता था। चनांचे यहूदियों की तरह उस पर हाथ रख लिया। अब मैं बताता हूँ कि हज़ूर अलैहिस्सलाम ने किताब आरिया धर्म क्यों तसनीफ़ फरमाई और हज़ूर अलैहिस्सलाम क्या बात बयान फरमा रहे हैं। किताब आरिया धर्म का पस मंज़र, कादियाँ के आरिया समाजियों ने ईसाई पादरियों के नक्शे कदम पर चलते हुए हमारे आका मौला सय्यदुल अंबिया वल मुतारिन हज़रत अक़दस मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर नापाक हमले करने शुरू किए। फिर जब आप अलैहिस्सलाम को इस बात का इल्म हुआ कि सवामी दयानत सरस्वती, जो आर्यों के मशहूर मजहबी लीडर थे, खुद आर्यों को नेबक की वीद की तालीमात के मुताबिक अपनी बहु बेटियों और बीवियों में राइज करें, तो हज़रत अक़दस मसीह मऊद ने न्योग पर तहकीक की और साबित किया कि न्योग तो सरासर ज़ना है। तब आपने और आर्यों का ये कहकर मुँह बंद कर दिया कि ताज्जुब है कि वो लोग जो खुद ज़ना के कायल हैं, यानी न्योग के, और उसे अपनी बेवियों, बहू बेटियों और उनमें राइज करने की तालीम देते हैं, वो भी हमारे पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ज़ना का झूठा और नापाक इल्ज़ाम लगाते हैं। ये है इस किताब का पस मंज़र। अब जिस सफ़े का स्कैन उबैदुल्लाह लतीफ़ साहब ने पेश किया, उसमें बज़ाहिर ये बताने की नाकाम कोशिश की है कि हुकूमत बरतानिया की फ़ौज के सिपाही ज़बरदस्ती मुसलमान औरतों की इज़्ज़तें लूटा करते थे, जबकि इसका हकीकत से दूर का भी वास्ता नहीं। वो कैसे मैं अभी अर्ज़ करता हूँ। फिर आगे अब्दुल खालिक मोहसिन फ़ारूकी साहब लिखते हैं, क्या मैं हज़ूर की तसनीफ़ से लतीफ़ आरिया धर्म के वो सफ़ात के स्कैन पेश करता हूँ जिन्हें पढ़कर हर अक़ल बालिग़ समझ सकता कि हज़ूर अलैहिस्सलाम क्या फरमा रहे हैं। इन स्कैन के बाद मैं इनका खुलासा अर्ज़ करूँगा और साबित करूँगा कि उबैदुल्लाह लतीफ़ साहब इल्मी यतीम हैं। लीजिए पहले वो स्कैन मुलाज़ा फरमाएँ। नाज़रीन, इसके बाद अब्दुल खालिक मोहसिन फ़ारूकी साहब ने वो 3 या 4 सफ़ात के स्कैन पेश किए, जो एक अखबार का मजमून था जिसे मिर्ज़ा साहब ने अपनी किताब में नकल किया था, और उसी सफ़े का मैं हवाला था। उससे आगे पीछे जो सफ़ात थे वो सारे लगाए। 4 स्कैन या 5 लगाने के बाद अब्दुल खालिक मोहसिन फ़ारूकी साहब लिखते हैं कि मेरी गुजारिश है कि अभी कोई शख्स भी दरमियान में कमेंट न करे ताकि रब्ता न टूटे। मैं जब तक ये ना लिख दूँ कि मैं अपनी बात मुकम्मल कर चुका हूँ, तब तक सब्र का दामन थामे रखें। बाद में जितने चाहें कमेंट्स करें, शुक्रिया। फिर लिखते हैं, सफ़ा नंबर 70 के दूसरे पैरे से सफ़ा 75 के पैरे तक उसका खुलासा। हज़ूर अलैहिस्सलाम ने न्योग के मतलब बताया कि ये सरासर ज़ना है। नीज़ हज़ूर अलैहिस्सलाम ने ईसाइयों के मतलब फरमाया कि उनके पास भी कोई ऐसी तालीम नहीं जो ना महरम औरतों और मर्दों को आपस में मिलने से रोके, सवाई इस्लामी तालीम के कि उसने निकाह की तालीम दी जिस पर कोई उंगली नहीं उठा सकता। सफ़ा 71 में हज़ूर अलैहिस्सलाम ने गवर्नमेंट के दुनियावी लिहाज से इंतज़ामात की तारीफ़ फरमाई है, मगर साथ ये भी फरमाया कि मज़हबी नुक्ता नज़र से ये गवर्नमेंट कोई ऐसा कानून बनाने में यकसर नाकाम रही है
جو جنسی بیرا روی کی روک تھام کر سکے، بلکہ اس کے برعکس یہ تسلیم کیا گیا کہ گوروں کا بازاری عورتوں سے ناجائز تعلق ہو، جس کی وجہ سے مرد مختلف بیماریوں کا شکار ہو رہے ہیں۔ پھر حضور علیہ السلام نے اخبار عام مورخہ 9 نومبر 1895 کا وہ مضمون جو اس اخبار میں شائع ہوا تھا، اس کو منوان اپنی کتاب میں نقل فرمایا، جس کا عنوان قانون دکھائی تھا۔ عبد الخالق محسن فاروقی صاحب آگے لکھتے ہیں، یہ قانون پہلے جاری کیا گیا تھا، پھر اسے منسوخ کر دیا گیا۔ اخبار عام نے پھر اس قانون کو جاری کرنے کی اپیل کی تھی۔ یہ قانون کیا تھا؟ یہ قانون یہ تھا کہ بجائے گورے ملازمین بازاری عورتوں سے ناجائز تعلقات قائم کرنے کے اپنی گوری عورتیں ولایت سے منگوائیں، کیونکہ ہندوستان کی بازاری عورتوں میں عاشق کا مرض کثرت سے پایا جاتا تھا، اور جب گورے لوگ ان سے ناجائز تعلقات قائم کرتے تھے تو وہ مرض ان میں منتقل ہو جاتا تھا، جس سے یہ خطرہ لاحق ہو رہا تھا کہ سارے ہندوستان میں کہیں یہ مرض نہ پھیل جائے۔ جب اس قانون یعنی قانون دکھائی کو نافذ کیا گیا تو چونکہ ان گوروں کو بدکار عورتوں کے ساتھ ناجائز تعلقات قائم کرنے کی عادت پڑ چکی تھی، اس لیے میاں میر میں زنا بالجبر کا واقعہ پیش آیا۔ حضور علیہ السلام نے یہ خود نہیں فرمایا، بلکہ جیسا کہ میں بیان کر چکا ہوں، حضور علیہ السلام نے اخبار عام کے مضمون کو نقل کیا ہے۔ دوسری بات یہ کہ اس مضمون میں کہیں یہ ذکر نہیں کہ وہ عورتیں معصوم مسلمان عورتیں تھیں، بلکہ جن سے گورے سپاہیوں نے یہ مکروہ حرکت کی وہ سب کی سب بدکار فحشہ عورتیں تھیں۔ اس مضمون میں حکومت کو اس طرف توجہ دلائی گئی تھی کہ اگر پہلی بات یہ کہ اگر آپ کے سپاہی اپنے نفسانی خواہشات کو قابو میں نہیں رکھ سکتے تو بجائے ہندوستان کی فحشہ عورتوں کے اپنی گوری عورتیں ولایت سے منگوائیں۔ اس سے ایک تو یہ ہوگا کہ گورے سپاہی عاشق جیسی موذی بیماری سے بچے رہیں گے، دوسرا ہندوستان کی عوام میں غم و غصہ نہیں پھیلے گا۔ یہ تھا ان صفحات کا خلاصہ۔ اب مجھے بتائیں کہ جو سکینہ عبید اللہ لطیف نے پیش کیا اس میں کہاں یہ لکھا ہوا ہے کہ گورے سپاہیوں نے مسلمان عورتوں سے زنا بالجبر کیا؟ دوسری بات یہ کہ پاکستان جیسے ملک میں جہاں زنا معمول کا کام ہے، بلکہ مولوی سب سے زیادہ معصوم بچیوں کے ساتھ ریپ کرتے ہوئے پکڑے جاتے ہیں، کیا کبھی کسی مجاہد ختم نبوت نے حکومت سے یہ مطالبہ کیا کہ ان بدبخت ملاؤں کو بڑے چوک میں پھانسی پر لٹکایا جائے جو بچیوں کے ساتھ مساجد میں ان کا ریپ کرتے ہیں؟ کیا اس سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ چونکہ پاکستانی حکومت کی ناک کے نیچے یہ سب ہو رہا ہے اس لیے ہم پر اس کی اطاعت واجب نہیں؟ اگر ایسا نتیجہ نکلتا ہے تو سب سے پہلے تو ان ختم نبوت والوں کو چاہیے کہ حکومت کے خلاف بغاوت کریں، مگر یہ کبھی بھی نہیں کر سکتے کیونکہ ان کے اپنے مولوی حرام کاری میں ملوث ہوئے ہیں۔ پھر یہ کہ یہ ختم نبوت کا ٹولہ پھر بھی اس حکومت کی اطاعت پر مجبور ہے۔ پھر حضرت اقدس مسیح موعود پر اعتراض کیسا، جبکہ حضور نے تو خود ایسا لکھا ہی نہیں جو یہ عبید اللہ لطیف ان کی طرف منسوخ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ وہ تو اخبار عام کا مضمون ہے۔ بہرحال ثابت ہوا کہ عبید اللہ لطیف صاحب نے بغیر تحقیق کی اور بغیر سیاق و سباق دیکھے کہ ایسی بات حضور کی طرف منسوب کی جو حضور نے کی ہی نہیں، نیز یہ بھی جھوٹ بولا کہ برطانوی فوجی مسلمان عورتوں سے زبردستی زیادتی کرتے تھے، جبکہ وہ عورتیں یا عورت فحشہ تھی۔ عبید اللہ لطیف صاحب کو احمدیت کی عمدی دشمنی میں یہ بھی خیال نہ رہا کہ میں خود ہی کم سے کم ایک مرتبہ وہ عبارت پڑھ لوں تاکہ مجھے شرمندگی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ ناظرین، آپ یہ پورا کمنٹ پڑھ بھی لیا ہوگا اور سن بھی لیا ہوگا کہ کس طریقے سے بد تہذیبی اور بدتمیزی سے جھوٹے الزامات جو ہے عبد الخالق محسن فاروقی صاحب نے لگانے کی بھرمار کی، اپنے قبض وطن کا مظاہرہ کیا۔ لیکن پھر سنتے جائیے اور پڑھتے جائیے اور دیکھتے جائیے کہ یہ آگے کیا کرتے ہیں۔ عبد الخالق محسن فاروقی صاحب لکھتے ہیں کہ عبید اللہ لطیف کے علمی یتیم ہونے کے ثبوت کا خلاصہ۔ عبید اللہ لطیف صاحب نے وہ بات حضور کی طرف منسوب کی جو حضور علیہ السلام کی نہیں بلکہ اخبار عام کے مضمون کی نقل ہے۔ نمبر 2، عبید اللہ لطیف صاحب نے اپنی پوسٹ میں لکھا کہ برطانوی فوجی مسلمان عورتوں سے زبردستی زیادتی کرتے تھے، جبکہ وہاں ہندوستانی فحشہ عورتوں کا ذکر ہے نہ کہ مسلمان عورتوں کا۔ نمبر 3، اگر اس کے باوجود کہ اس وقت برطانوی ہندوستان میں بازاری عورتوں سے زنا کیا جاتا تھا اس لیے اس حکومت کی اطاعت واجب نہیں، تو عبید اللہ لطیف صاحب کا پاکستان کے بارے میں کیا خیال ہے جہاں انہی کے مولوی معصوم مسلمان بچیوں کے ساتھ مساجد میں حرام کاریاں کرتے ہوئے پکڑے جاتے ہیں؟ مجھے بتائیں کس مجاہد ختم نبوت نے حکومت پاکستان کو یہ نوٹس جاری کیا ہو کہ حکومت ان حرام کاریوں پر سخت نوٹس دے ورنہ ہم اطاعت کی بجائے بغاوت کا اعلان کر دیں گے؟ جب آپ لوگ خود اسی حکومت کے زیر سایہ رہ رہے ہوں جہاں صرف بچیوں کو ریپ نہیں بلکہ ہر قسم کی بد اخلاقیوں کی کارروائیاں دن رات ہوتی ہیں، پھر بھی آپ لوگ حکومت کی اطاعت کرتے ہو، تو پھر سیدنا حضرت اقدس پر اعتراض کیسا؟
آگے محسن فاروقی صاحب لکھتے ہیں کہ میں اپنی بات مکمل کر چکا ہوں، بہتر ہوگا کہ عبید لطیف صاحب آ کر میری ان باتوں کا جواب دیں۔ میں نے بفضل تعالیٰ انہیں علمی یتیم بھی ثابت کر دیا، نے یہ بھی ثابت کیا کہ ان کی اپنی تحقیق صفر ہے۔ یہ انہی اعتراضات کو دہرا رہے ہیں جو ان کے مولویوں نے کر رکھے ہیں، گویا یہ تھوکے کو چاٹ رہے ہیں۔ مزہ تو تب ہے کہ کوئی ایسا اعتراض کریں جو پہلے کبھی کسی نے نہ کیا ہو، مگر ویسا اعتراض یہ قیامت تک پیش نہیں کر سکیں گے۔ چیلنج ہے میرا۔ ناظرین، یہ آپ نے عبدالخالق محسن فاروقی کی تمام کمنٹ سن لیے کہ کس طریقے سے اس نے بد کلامی اور بد تہذیبی اور مرزا غلام احمد قادیانی کی تعلیمات کے عین مطابق گالی گلوچ اور الزام تراشیوں سے کام لیا۔ لیکن اس کے بعد جو میں نے جواب دیا اب وہ بھی ملاحظہ کیجئے۔ میں نے لکھا کہ عبدالخالق محسن فاروقی صاحب، میں نے تو آپ کو صرف علمی یتیم ہی ثابت کیا تھا، لیکن آپ نے تو یہ بھی ثابت کر دیا کہ آپ عقل، فہم و شعور سے بھی عاری اور جہل مطلق ہیں۔ اب آپ پوچھیں گے وہ کیسے؟ تو میں بتاتا ہوں، میں نے کہیں بھی کوئی بات اس پوسٹ میں مرزا صاحب کی طرف منسوب نہیں کی، بلکہ یہ لکھا تھا کہ مرزا صاحب کی کتب سے ہی ثابت کروں گا، اور آپ بھی تسلیم کرتے ہیں کہ اخبار عام کا یہ اشتہار مرزا صاحب کی کتاب میں موجود ہے، اور میں سکین بھی پیش کر چکا ہوں۔ تو پھر آپ کا یہ کہنا کہ حضور نے خود ایسا لکھا ہی نہیں جو عبید لطیف صاحب ان کی طرف منسوب کرتے ہیں، کیا معنی رکھتا ہے ما سوائے ایک جھوٹی بات میری طرف منسوب کرنے کے؟ پھر آگے میں نے لکھا کہ عبدالخالق محسن فاروقی صاحب، پھر آپ نے ایک اور جھوٹ بولا اور لکھا کہ تو چونکہ ان گوروں کو بدکار عورتوں کے ساتھ ناجائز تعلقات قائم کرنے کی عادت پڑ چکی تھی، اس لیے میاں میر میں زنا بالجبر کا واقعہ پیش آیا۔ لیکن آپ نے یہ بتانا گوارا نہیں کیا کہ وہ زنا بالجبر کا واقعہ کس کے ساتھ پیش آیا، وہ ہم بتاتے ہیں۔ اسی اخبار عام کے اشتہار کے حوالے سے جو مرزا صاحب نے منوان اپنی کتاب میں شائع کیا ہے، جناب وہ ایک بدصورت بوڑھی نابینا عورت تھی۔ اسی طرح ایک چوکیدار کا ہندوستانی عورتوں کو بچانے کا واقعہ بھی اسی میں درج ہے، اور یہ واقعہ تب رونما ہوئے جب فاحشہ عورتوں کے ساتھ ناجائز تعلقات کی بنا پر انگریز فوجی، عاشق وغیرہ موذی امراض کے شکار ہونے لگے، اور حکومت نے ان پر فاحشہ عورتوں کے ساتھ تعلقات رکھنے پر پابندی عائد کر دی، اور انہوں نے عام عورتوں کو اس فعل بد کا نشانہ بنانا شروع کر دیا۔ میں اگلے کمنٹ میں وہ تحریر پیش کرتا ہوں جسے پڑھ کر ہر ذی شعور سمجھ سکتا ہے کہ ماجرا کیا تھا، لیکن عقل کے اندھے علمی یتیم میں نہ مانوں کی رٹ لگائے رکھیں گے۔ پھر میں نے وہ آگے ناظرین تحریر پیش کی، لکھا کہ اخبار عام کے اشتہار جسے مرزا صاحب نے منوان نقل کیا ہے کی تحریر کا ایک حصہ پیش کر رہا ہوں، پڑھ لیجئے۔ قانون دکھائی کے جاری ہونے کے دنوں پر ایک گورا پلٹن کے لیے قصبی عورتیں ملازم رکھی جاتی تھیں، جن کا ہمیشہ ڈاکٹری معائنہ ہوتا رہتا تھا، اور تمام گورا لوگوں کو ان ملازم رنڈیوں کے علاوہ اور جگہ جانے کی بھی شاید ممانعت تھی۔ اسی طریق سے ان کی صحت میں کسی قسم کا خلل واقع نہیں ہوتا تھا۔ نیز اس طریق کے بند ہونے کی وجہ سے اور بھی کئی ایسی وارداتیں ہوئی ہیں جن سے اہل ہند کی طرف سے بہت ناراضی پھیلتی جاتی ہے، جن میں سے میاں میر کا مقدمہ زنا بالجبر جو گورا سپاہیوں کی طرف سے ایک بدصورت بڈھی اور اندھی عورت سے کیا گیا تھا قابل غور ہے۔ ایسا ہی ایک واقعہ مدراس کے صوبہ میں ہوا، جہاں ایک ریلوے پھاٹک کے چوکیدار نے ہندوستانی عورتوں کی عفت بچانے میں اپنی جان دے دی تھی۔ اگر چند گورے سپاہیوں کے لیے انتظام سرکاری طور پر نہ کیا گیا تو علاوہ اس کے کہ تمام فوج بیماری سے ناکارہ ہو جائے، ملک میں بڑی بھاری بددلی پھیلنے کا اندیشہ ہے، اور یہ دونوں امور قیام سلطنت کے لیے غیر مفید ہیں۔ اس وقت جبکہ قانون دکھائی کو پھر جاری کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، ہمیں یہ ظاہر کر دینا بھی نہایت ضروری ہے کہ اگر اب پھر قانون مذکور جاری کیا جاوے تو گورنمنٹ ہند اور خصوصاً کمانڈر ان چیف افواج ہند کو یہ بھی ضرور انتظام کرنا چاہیے کہ بجائے ہندوستانی عورتوں کی یورپین عورتیں ملازم رکھی جائیں، کیونکہ قانون دکھائی کے متعلق ہندوستانی اور انگریز مخالفین کا سب سے بڑا اعتراض یہی تھا کہ ہندوستان کی غریب عورتوں کو دلالہ عورتوں کے ذریعہ سے اس فحش ملازمت کی ترغیب دی جاتی ہے، اور بعض اوقات نہایت کمینہ فریبوں سے اچھے گھروں کی یتیم لڑکیوں کو اس پیشہ کے لیے مجبور کیا جاتا ہے، اور یہی وجہ تھی کہ جس سے ہند کے بہت سے باشندگان نے قانون دکھائی کی منسوخی میں معمول سے بڑھ کر انٹرسٹ لیا تھا، ورنہ کسی معمولی سمجھ کے آدمی کو بھی ان بدماش عورتوں سے ہرگز ہمدردی نہیں ہو سکتی تھی۔ قانون دکھائی کے مقررہ اجرا کی کوشش محض اس غرض سے کی جاتی ہے
کہ گورا سپاہیوں کی خواہش نفسانی کو پورا کرنے کے لیے سرکاری طور پر انتظام کیا جاوے، ورنہ دیسی لوگوں کی بہتری کا اس میں ذرا بھی خیال نہیں۔ اس لیے اگر مخالفین قانون مذکور کی دلجوئی گورنمنٹ کو منظور ہو تو یہی ایک طریق ہے جس سے بلا قانون مذکور کے جاری کرنے کے مقصد مطلوبہ حاصل ہو سکتا ہے۔ اگر حسب تجویز ہماری کہ یورپین سپاہیوں کے لیے یورپین عورتیں بہم پہنچائی جائیں تو ان سے مرض عاطفے کا خدشہ نہیں رہ سکتا، کیونکہ ایک تو یورپ میں مرض مذکور شاید ہوگا ہی نہیں، دوم ان عورتوں کو بروقت بھرتی ہونے کے دایا ڈاکٹروں کے ذریعے مسل فوجی سپاہیوں کے ملاحظہ کرایا جاوے گا کہ اس سے فریقین کے مرض مذکور سے پاک ہونے کی وجہ سے ڈاکٹری معائنہ کی ہمیشہ کے لیے ضرورت ہی نہ رہے گی۔ اس طرح بغیر قانون دکھائی جاری کرنے کے سپاہیوں کی خواہش نفسانی کے لیے عمدہ طور سے انتظام ہو سکتا ہے۔ اس بات سے تو کوئی انکار ہی نہیں کر سکتا کہ ولایت میں مثلا ہندوستان کے فاحشہ عورتیں موجود ہیں، اس لیے گورنمنٹ کو اس انتظام میں ذرا بھی دقت نہ ہوگی، بلکہ ہمیں یقین ہے کہ یورپ کی مہذب قصبیاں بہادر سپاہیوں کو خوش رکھنے کے لیے نہایت خوشی سے اپنی خدمات سپرد کر دیں گی۔ رہی یہ بات کہ ان عورتوں کے ہندوستان لانے اور واپس لے جانے میں گورنمنٹ کو رقم کثیر خرچ کرنی پڑے گی، اس کا ہندوستان کے باشندوں کو ذرا بھی رنج نہ ہوگا، جہاں وہ ملٹری ڈپارٹمنٹ کے اخراجات کے لیے پہلے سے ہی لاتعداد روپیہ خوشی سے دیتے ہیں۔ اس رقم کے اضافہ سے بھی ہرگز انہیں اختلاف نہ ہوگا، بلکہ وہ اس تجویز کو جس سے ہندوستان کی بدبخت عورتوں کی عفت بچ رہے گی اور برٹش گورنمنٹ کے بہادر گورے سپاہی تندرست اور خوش رہ سکیں گے، نہایت خوشی سے پسند کریں گے۔ ناظرین، یہ تھی اس اشتہار کی مرزا قادیانی پر جو اخبار عام اخبار کے حوالے سے شائع کیا ہے مرزا صاحب نے، اس کا تحریر کے چند پیرے۔ تو آگے میں نے لکھا کہ عبدالخالق محسن فاروقی صاحب، آپ نے اپنے مرزا صاحب کی طرف ایک اور جھوٹ میری طرف منسوب کیا اور لکھا کہ اب جس صفحے کا سکین عبید اللہ لطیف صاحب نے پیش کیا ہے اس میں بظاہر یہ بتانے کی ناکام کوشش کیا کہ حکومت برطانیہ کی فوج کے سپاہی زبردستی مسلمان عورتوں کی عزتیں لوٹا کرتے تھے، جبکہ اس کا حقیقت سے دور کا بھی واسطہ نہیں۔ حالانکہ میں نے ہندوستانی عام عورتیں لکھا ہے، لیکن آپ نے دجل و فریب کا مظاہرہ کرتے ہوئے مسلمان عورتیں لکھ دیا۔ ویسے آپ کو جھوٹ بولتے ہوئے رتی برابر بھی شرم محسوس نہیں ہوئی؟ ہو بھی کیسے سکتی ہے؟ جب آپ کے پیشوا مرزا صاحب جھوٹ بولتے نہیں شرماتے تو آپ کیوں شرمائیں گے؟ ٹھیک ہے۔ عبدالخالق محسن فاروقی صاحب، مرزا صاحب نے آریہ دھرم کیوں لکھی؟ فی الحال یہ موضوع نہیں ہے، ورنہ اس کا بھی کچا چٹھا کھول دیتا۔ باقی یورپین فوجیوں کو عورتوں کی سپلائی کرنا آپ کے مرزا صاحب کے نزدیک بقول آپ کے دنیاوی اعتبار سے ایک مستحسن کام تھا، جس کی مرزا صاحب نے تعریف کی ہے۔ یہ طرز عمل کسی مذہبی ٹھگ اور عیاش فطرت انسان کا تو ہو سکتا ہے، لیکن کسی مذہبی پیشوا اور مسلح کا نہیں۔ پھر آگے لکھا میں نے کہ عبدالخالق محسن فاروقی صاحب، ابھی تک آپ نے مجھے قرآن کریم کی وہ آیت بھی پیش نہیں کی جس کی روح سے دین اسلام کے لیے لڑنا حرام ہے، کیونکہ مرزا صاحب کشتی نو میں لکھ رہے ہیں کہ قرآن کی روح سے مذہبی جنگ حرام ہے۔ پھر اس کے بعد عبدالخالق محسن فاروقی صاحب نے جو جوابات دیے تو ناظرین وہ آپ کو اگلے حصے میں انشاءاللہ پیش کرتا ہوں۔ سر دست یہی انشاءاللہ باقی اگلے حصے میں عبدالخالق محسن فاروقی صاحب نے کیا کہا اور میں نے اس کو کیا جواب دیا وہ انشاءاللہ پیش کروں گا۔